ابھی قاسم اور سلیمان جو عمران خان کے بیٹے ہیں انہوں نے مارک نوفل کو ایک انٹرویو دیا ہے جس کے بڑے چرچے ہیں. جمائمہ خان بھی اس کے اوپر ٹویٹس کر رہی ہے اور بار بار وہ بتا رہی ہے کہ جی میرے بیٹوں نے بڑا زبردست انٹرویو دیا ہے جس کی وجہ سے عمران خان جو ہے اس کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں ان کا پتہ چلے گا تمام لوگوں کو وغیرہ وغیرہ. انہوں نے بڑی دعائی مچائی ہوئی ہے اس بات کی. میں پہلے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا اس پہ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کی فیملی جو ہے اس کے بارے میں بات کی جائے, لیکن چونکہ ابھی فیملی سیاست میں آ گئی ہے. پہلے عمران خان کی بہنیں آئی تھیں, علیمہ خان اور وہ نورین خان اور بھی جو اس کی بہنیں ہیں جو اس باہر پھر رہی ہیں اس کی رہائی کے لیے, اور اس کے بعد اب اس کے اصل جو بچے ہیں اور جو اس کی بیوی ہے وہ بھی باہر آ گئے ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ کون لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ گولڈ سمتھ فیملی سے ہیں, اور یہ فیملی جو ہے یہ زائنسٹ ہے. یہ ان کا تعلق جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے, یہ فلسطین کے خلاف ہیں. بین گولڈ سمتھ اور زیک گولڈ سمتھ جو ہیں جو کہ ان بچوں کے قاسم اور سلیمان کے ماموں ہیں, یہ دونوں فلسطین کے خلاف ٹویٹ کرتے ہیں اور اسرائیل کے حق میں کرتے ہیں. یعنی یہ زائنسٹ لوگ ہیں, یہ صہیونی لوگ ہیں. میں یہودی نہیں کہہ رہا, صہیونی کہہ رہا ہوں. یہودی تو ایک ہونا ایک مذہبی بات ہے نا, مطلب یہودیت جو ہے وہ ایک مذہب ہے, ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں جس کا جو بھی مذہب ہو. لیکن یہ صہیونی ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اسرائیل کا قبضہ چاہتے ہیں, غلبہ چاہتے ہیں ملک دنیا میں, اور پھر یہودی کو ایز اے قوم سمجھ کے ان کا غلبہ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا میں اس طرح ہو جائے. حالانکہ اچھے جو یہودی ہیں جو کہ امن پسند یہودی ہیں وہ یہ نہیں چاہتے. تو زائنزم جو ہے وہ یہودیت سے فرق چیز ہے. تو یہ زائنسٹ فیملی میں رہتے ہیں قاسم اور سلمان. تو اب میں یہاں سے پہلے شروع کروں گا کہ یہ جو دونوں بیٹے ہیں اس کے, یہ پاکستان کیوں نہیں آتے؟ یہ ابھی انٹرویو دے رہے ہیں ایک ایسے آدمی کو, مارک نوفل کو, جو کہ وائٹ سپریمسسٹ ہے, جو کہ ریسسٹ آدمی ہے, جو کہ ایکچولی تو اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی مسائل اس وقت ہیں جس کے اندر ویسٹ کے باقی دنیا کے ساتھ جو ہے کہ رویہ وہ پتہ لگتا ہے کہ ان کا اچھا رویہ نہیں ہے, یہ آدمی اس کا علم بردار ہے یہ جو مارک نوفل ہے. تو اس کو یہ کیوں انٹرویو دے رہے تھے؟ پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ ان کے کنیکشنز ہیں, یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں. جمائمہ خان کے کنیکشن ان لوگوں کے ساتھ ہے, بلکہ جمائمہ خان نہیں, جمائمہ گولڈ سمتھ, کیونکہ اس نے اپنا جمائمہ خان کا لفظ جو ہے وہ ختم کر دیا تھا, اپنا نام اس نے جمائمہ گولڈ سمتھ واپس کر دیا تھا. تو وہ جمائمہ خان نہیں ہے, وہ جمائمہ گولڈ سمتھ ہے. مطلب شی از پراؤڈ ٹو بی کالڈ جمائمہ گولڈ سمتھ انسٹیڈ آف بینگ کالڈ جمائمہ خان. یہ آپ ذہن میں رکھیں. تو اس وقت جمائمہ گولڈ سمتھ جو ہے اس نے اپنے کانٹیکٹس یوز کر کے, پہلے بھی اس نے پاکستانی اور پھر باہر کے اخبار اور اس کا جو انفلوئنس ہے اپنے میڈیا ہاؤسز پہ, ان کے اوپر اس نے اپنا انفلوئنس ڈالا اور عمران خان کے حق میں یہ کرتی رہی کافی کچھ. لیکن اب چونکہ عمران خان کو شاید NRO ملنے جا رہا ہے, سنا ہے میں نے, جس کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے حق میں ہیں. اگر یہ تمام دنیا کو بتایا جائے کہ عمران خان کا NRO ملا ہے, صرف اس بات پہ ہم اس کے حق میں ہیں. اس کو NRO ملا ہے, اس کو ڈیل ملی ہے تاکہ اس کا یہ جو بہادر والا امیج جعلی ہے نا بنا ہوا وہ ختم ہو, یہ بھی ڈیل کر کے واپس آئے. یہ ارب پتی آدمی ہے, ارب پتی لوگ ڈیل کر کے واپس آتے ہیں ہمیشہ. تو اب اس موقع پہ انہوں نے قاسم و سلمان کو لانچ کیا ہے تاکہ یہ دونوں جو بیٹے ہیں یہ آ کے ایموشنلی لوگوں سے بات کریں. اور بھائی جو بچے اس کو آج تک ملنے نہیں آئے, یہ جیل میں بھی نہیں آتے, خود اتنے بزدل ہیں کہ یہ عمران خان کہتا ہے کہ جی وہ اس لیے باہر ادھر نہیں آتے کیونکہ ان کو یہاں خطرہ ہے, جبکہ غریبوں کے بچوں کو یہ کہتا ہے کہ باہر نکلو اور میری رہائی کے لیے باہر نکلو. غریبوں کے بچے کیا سستے ہیں؟ غریبوں کے بچوں کی کوئی قیمت نہیں ہے, اس کے بچوں کی صرف قیمت ہے. تو اس کے بچے اتنے وہ بزدل ہیں, ڈرپوک ہیں, ٹی وی بیٹھ کے انٹرویو دے رہے ہیں, تو پاکستان آ کے اس کی رہائی کے لیے جدوجہد بھی نہیں کرتے. یہ شہباز گل جیسے گھٹیا لوگ, یہ گندے لوگ, یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. یہ کیا میں بار بار میں پوچھتا ہوں, کیا وہ وہاں پہ مذہب کا پرچار کر رہے ہیں؟ کیا وہاں پہ سیکولر امریکہ میں بیٹھ کے وہ اسلام پھیلا رہے ہیں؟ وہ ادھر کیوں نہیں آتے بھائی؟ ادھر کیا کر رہے ہیں اپنی بال بچوں کے ساتھ؟ وہ بھی تو پاکستان کے لوگوں کو انہوں نے پاگل بنایا ہوا ہے, گمراہ کیا ہوا ہے. تو بچے تو اس کو آتے نہیں ہیں قاسم و سلمان یہاں پہ, اور باتیں ان سے کروا لو جتنی مرضی. وہ جی ہمارے والد کے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے والد کے ساتھ وہ ہو گیا. اور بھائی تم ایک زائنسٹ فیملی میں رہتے ہو, تمہارا کیا تعلق ہے ریاست مدینہ کے ساتھ؟ ریاست مدینہ کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ وہ ریاست مدینہ جو جعلی بنا رہا ہے عمران خان, اس میں تو اس نے یہاں پہ نافذ کرنا ہے اپنے والا جو وہ عجیب و غریب سی کوئی مذہب کی ڈیفینیشن نکالتا ہے یا انٹرپریٹیشن نکالتا ہے, وہ اسے نافذ کرنا ہے. تمہارا کیا تعلق ہے؟ تمہاری سیکولر لائف ہے,
تمہاری لبرل لائف ہے, تم وہاں عشی کرتے ہو سارے, اور تمہاری جو بہن ہے وہ جو جس کو تم بتاتے بھی نہیں, اس انٹرویو میں نام بھی نہیں لیا کسی نے اس کا, پہلے تو یہ پوچھو نا وہ لڑکی کون ہے جو ساتھ رہتی ہے. تو عمران خان جو اتنی باتیں کرتا ہے بڑی بڑی, آج تک یہ نہیں اس نے بتایا کہ وہ جو لڑکی ہے وہ میں اس کو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا. میں تو بات نہیں کرتا نا اس بات کی کہ وہ بچی کس کی تھی, کس طرح ہوئی, اس کو چھوڑ دیں, وہ ہو گئی نا. وہ بیٹی جو تھی اس کو چھوڑ کے بغیرت بات بھاگ گیا تھا. یہ ساری دنیا کو پتہ ہے نا, یہ پتہ ہے نا کہ چھوڑ کے بھاگ گیا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ بڑا ہی بغیرت آدمی تھا یہ. ایسے لوگ جو اپنے بچوں کے سگے نہیں ہوتے, ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے, ان کے لیے ہمدردی نہیں رکھتے. وہ عدالتوں میں دھکے کھا رہی تھی, وہ رو رہی تھی, اس کی ماں رو رہی تھی, مظلوم عورت, اس کی ماں جو ہے سیتا وائٹ جو ہے, یہ سارے رو رہے تھے اور یہ ان کو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا. یہ کون سا آدمی ہے؟ اس کو لیڈر کہہ سکتے ہیں ہم ایسے بندے کو؟ ہمارے خاندان میں یا ہمارے جو ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں اس میں تو ہم لیڈر نہیں بولتے ایسے بندے کو. ایسا بندہ نہایت بغیرت آدمی ہوتا ہے. ایسا آدمی کو لیڈر سمجھنے والے بھی بڑے بغیرت ہوتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بندہ اپنے بچوں کے ساتھ سگا نہیں ہے, جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جائے, دھوکہ دے ان کو, ان کے ساتھ فراڈ کرے, ان کا بیڑا غرق کر دے ان کی زندگی کا, وہ آدمی کسی کے لیے کیا کرے گا؟ تو یہ آدمی جو کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے. تو اس وقت یہ جو اس کے بچے ہیں نہ تو وہ بات کرتے ہیں ایسی کوئی جس سے کنٹروورسی پھیلے, نہ وہ یہاں آتے ہیں. ان کو پتہ ہے یہاں آئیں گے تو کسی گورے نے تو انٹرویو کرنا نہیں ہے, یہاں پہ تو انٹرویو کریں گے ایسے ایسے لوگ اور ایسے ایسے سوال پوچھیں گے کہ وہ بیچارے مارے جائیں گے. اور عمران خان ہی بڑا چلاک آدمی ہے, بڑا مکار آدمی ہے, کبھی زندگی میں ان کو باہر نہیں لائے گا. وہ لے کے نہیں آتا کیونکہ اس کی زندگی کے جو گوشے, جو اصل گوشے ہیں وہ تو چھپے رہیں گے تو اس کو فائدہ ہوگا, تو اس کے بچوں کو یہ باہر نہیں لے کے آتا. ایک دوغلی زندگی گزارتا ہے, ایک منافقانہ زندگی گزارتا ہے, لوگوں کو کچھ کہتا ہے, خود کچھ کرتا ہے. یہ ابھی بھی اس کی زندگی ایسے ہی چل رہی ہے. تو میں تو بالکل نہیں مانتا کہ آدمی پاکستان کے لیے کچھ کر سکتا ہے. تو یہ جو ایک آخری کارڈ اس نے کھیلا ہے اپنے بیٹوں کا, اور اپنی یہ جمائمہ جو کچھ کر رہی ہے, جمائمہ بڑی چلاک عورت ہے. یہ آج تک یہ نہیں بتایا اس نے کہ چھوڑ کے گئی عمران خان کو. یہ کیوں چھوڑ کے گئی؟ اس لیے کہ یہ راز سارے چھپا کے رکھتے ہیں. عمران خان کو کیوں چھوڑ کے جانا تھا اس نے؟ کوئی وجہ ہوگی تو گئی تھی نا. وہ بولتی نہیں ہے اس پہ کیونکہ یہ سارے ملے ہوئے ہیں نا, انجوائے کر رہے ہیں. یہ ابھی بھی جاتا تھا ان کے گھر میں جا کے رہتا تھا, فرق کو نہیں پڑتا. سب اس کی ماں بھی اس کی دوست تھی اور سب کے ساتھ اس نے اپنے تعلقات اچھے رکھے ہوئے تھے طلاق کے بعد بھی. لیکن یہ نہیں بتاتا تھا یا وہ نہیں بتاتے تھے کہ طلاق ہوئی کیوں. تو اس لیے بچے چونکہ اس نے رکھنے تھے, عمران خان نے ڈیل ہی یہی کی تھی کہ تم میرے بارے میں خاموش رہو, بچے جو ہیں وہ تم پالو اور بس ختم کام. اور تیسری بچی جو ہے وہ بھی اب وہ پال رہی ہے. تو دیکھیں یہ ان کے جو بیٹے ہیں نا, ان کی 2% کی ان کی جو انٹرویو کی اوقات نہیں ہے پاکستانیوں کے لیے. یہ ہم نہ پاکستانی ہیں, نہ ان کا پاکستان سے کوئی تعلق ہے, نہ ان کے ایون باپ کا تعلق ہے. کیونکہ جو کچھ اس نے اس پاکستان کے ساتھ کیا ہے, یہاں پہ مذہبیت اس نے جس طرح کی پھیلائی ہے, غلط قسم کی اس نے جعلی مذہب فروشی کی ہے یہاں پہ. اس کے بعد اس نے پیری مریدی کے پہاڑ کھڑے کیے ہیں ہمارے سامنے, ہماری جیسی پارٹیوں کے سامنے جو کہ پروگریسو پارٹیاں ہیں. اور پھر اس نے جو خیرات کا ایک معاملہ کیا ہوا ہے کہ جی وہ خیرات دو تو اس سے بڑا بندہ ہو جاتا ہے, بڑا آدمی ہوتا ہے. حالانکہ خیرات کا جو کاروبار کرنے والے ہیں, میرا خیال ہے کہ اگر وہ سیاست میں آئے تو ان سے زیادہ گھٹیا لوگ کوئی نہیں ہوتے, جو عمران خان بھی ہے. تو اس لیے میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ بے شک انٹرویو ہو گیا ہے, آپ لوگوں نے سن لیا ہے, لیکن یہ دونوں بیٹے جو ہیں نا ان کی کسی بات پہ کان نہ دھریں. یہ نہ پاکستان کے مخلص ہیں اور نہ ہی یہ وفادار ہیں. یہ اگر وفادار ہیں تو تاج برطانیہ کے ہیں, ملکہ الزبتھ کے بعد اب شارلہ چارلز کے ہیں, جو اب کنگ چارلز ہے. اور یہ جو ایک دنیا کے اندر ایک زائنسٹ لابی ہے, یہ اس کے علمبردار ہیں.